الله وبركاته. إن الحمد لله أحمده وأستعينه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ سنتي أكرمه الله تعالى بأربع خصال: المحبة في قلوب البررة، والهيبة في قلوب الفجر، والسعة في الرزق، والثقة في الدين، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، دوسرا عزیزینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، عطا ہے کہ ہم سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں سب سے زیادہ عظیم بنایا ہے، سب سے زیادہ خوبیوں والا بنا. اللہ کے بعد کسی کا مقام پوری کائنات میں ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، اور وہ مقام اور رفعتیں اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں کہ آپ کی برکتوں سے کائنات کا نظام اللہ پاک نے چلایا ہے، بنایا ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو دیکھیں اور کائنات میں ہونے والے واقعات کو دیکھیں اور کائنات کی تاریخ پڑھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ پوری کائنات کی چکی جو اللہ پاک نے چلائی ہے وہ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے چلائی. آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنا اور پھر اس کے بعد بڑے بڑے واقعات پر ہم غور کریں تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا چاہتے تھے. یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں پر نظر ڈالیں تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے پیچھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نظر آتی. اللہ پاک نے ملک شام کا ہرا بھرا خوبصورت علاقہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام سے چھڑوایا اور حکم دے دیا کہ اپنے بیوی بچے کو صحرا میں چھوڑ دو. تو کہاں چھوڑا؟ بیت اللہ، مکہ مکرمہ کی سرزمین جہاں آدم نہ آدم زاد. تو یہ اتنی بڑی قربانی کیوں ہوئی ہے کہ آخری نبی کا وجود مکہ کی سرزمین میں ہونا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے زیادہ خاص ہیں، تو جو خاص ہوتا ہے اس کے لیے انتظامات بھی خاص ہوا کرتے ہیں اور پہلے سے انتظام میں لوگ لگ جایا کرتے ہیں. ہمارا کوئی خاص مہمان ہے تو ہم اپنی گاڑی بھیج دیتے ہیں، صاحب ہم گاڑی بھیجتے ہیں، یا اور خاص ہے تو ہم لینے کے لیے آ جاتے ہیں، آپ ٹینشن نہ لیں، ہم فلاں ایئرپورٹ پر آ جائیں گے، فلاں ریلوے اسٹیشن پر آپ کو لینے کے لیے آ جائیں گے. تو جو خاص ہوتا ہے اس کے لیے ہر چیز خاص ہوتی ہے. اچھی گاڑی بھی جائے گی، رہنے کا اچھا انتظام بھی کیا جائے گا اور ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ وہ خوش ہو جائیں، مہمان خوش ہو جائیں. تو اس کائنات میں سب سے زیادہ عظیم اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تو اپنے نبی کو ہر چیز اللہ پاک نے خاص عطا فرمائی، ہر چیز خاص عطا فرمائی. یہاں تک کہ خاندان بھی اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص عطا فرمائی اور چن کر اللہ پاک نے عطا فرمائی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، اللہ نے کل کائنات کے انسانوں پر نظر ڈالی، اس میں سے عربوں کا انتخاب کیا اور سارے عرب پر اللہ پاک نے نظر ڈالی، اس سے مضر کا انتخاب کیا اور سارے مضر کی اولاد پر اللہ پاک نے نظر ڈالی، اس میں سے ہاشم کا اللہ پاک نے انتخاب فرمایا اور سارے ہاشم کی اولاد میں سے اللہ پاک نے قریش کا انتخاب فرمایا اور قریش میں سے اللہ پاک نے مجھے چنا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے چنا، خاص خاندان اللہ پاک نے عطا فرمایا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی سے کہا تھا، حضرت میں نے کائنات کا چکر لگایا لیکن بنی ہاشم سے افضل اور بہتر خاندان مجھے کوئی بھی نہ ملا. تو سب سے عظیم خاندان بنی ہاشم کا خاندان. تو ہر چیز اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چن کر عطا فرمائی، چھانٹ کر عطا فرمائی. ہر چیز اسپیشل اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. ہمارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے سے ہیں، خاندان سے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بچوں سے نسل چلی
ایک تو حضرت اسحاق علیہ السلام سے، ان کے سلسلے سے تقریباً 4000 نبی دنیا میں تشریف لے کر آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں کوئی بھی نبی نہ آیا۔ وہ ہوتے ہوتے کئی ہزار سال کے بعد ایک شخصیت اللہ پاک نے وہ مقام کی عطا فرمائی کہ الحمدللہ اکیلے سارے نبیوں پر بھاری، وہ تو سارے ہی نبی رسول ہیں، لیکن سارے نبیوں میں سب سے عظیم مقام کسی کا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جنہیں اللہ پاک نے معراج کی رات میں سارے نبیوں کا امام اللہ پاک نے بنا، سارے نبیوں کا امام اللہ پاک نے بنا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان اللہ پاک نے چن کر عطا فرمایا۔ اچھا، خاندان عطا فرمایا، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں چن کر عطا فرمائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مکہ کی سرزمین، وہاں پر ہمارے نبی کا وجود ہوا۔ مکہ کو عربی میں بکہ بھی کہتے ہیں، بکہ پوری دنیا کا سینٹر۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے نبی ہیں، ساری دنیا کے نبی ہیں، تو ساری دنیا میں بات پرفیکٹ انداز میں اور بالکل ایک طرح کی بات پہنچ جائے، تو جو بات سینٹر سے چلتی ہے وہ ہر جگہ برابر چلتی ہے۔ تو اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے جس علاقے کا انتخاب کیا وہ ساری دنیا کا سینٹر تھا، اور آج کی سائنس بھی اس بات کو پروو کرتی ہے کہ واقعی مکہ پوری دنیا کا سینٹر ہے۔ تو اللہ نے وہاں اپنے نبی کی پیدائش کا فیصلہ اللہ پاک نے کیا، ہمارے نبی کی پیدائش مکہ میں ہوئی۔ اچھا، پھر خاندان اللہ پاک نے چن کر دیا، اور پردادا کا اللہ پاک نے انتخاب فرمایا۔ ہمارے نبی کے پردادا تھے ہاشم۔ ہاشم عرب کے سب سے زیادہ سخی آدمی تھے، سب سے زیادہ سخی، اور شوربے میں روٹیاں چھوڑ کر اوروں کو کھلایا کرتے تھے، اور مشہور تھا کہ عرب کا سب سے زیادہ سخی انسان کوئی ہے تو حضرت ہاشم ہے۔ تو ہمارے نبی اس کائنات میں سب سے زیادہ سخی ہیں اللہ کے بعد، اللہ نے سب سے زیادہ سخاوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھی۔ تو اپنے سخی نبی کے لیے اللہ پاک نے جس پر دادا کا انتخاب کیا وہ عرب کا سب سے زیادہ سخی انسان حضرت ہاشم تھے۔ اچھا، حضرت ہاشم کی اولاد میں حضرت عبد المطلب کا اللہ پاک نے انتخاب فرمایا۔ حضرت عبد المطلب مکہ کے متولی تھے، تو دادا کا انتخاب ہوا کہ وہ ساری دنیا کا جو سینٹر ہے مکہ اس کے متولی ہیں۔ حضرت عبد المطلب کے کئی بیٹے تھے، روایتوں میں آتا ہے کچھ 11 یا بیٹے ان کے اپنے بیٹے تھے، اور ان کے نام الگ الگ تھے۔ کسی کا نام عبد الحارث تھا، کھیتی کا بندہ، کسی کا نام عبد شمس، سورج کا بندہ، کسی کا نام عبد مناف، عبد لات، بت کا بندہ، لات کا بندہ، منات کا بندہ، کسی کا نام حمزہ اور کسی کا نام عباس۔ حمزہ کے معنی کتابوں میں لکھا ہے سخت زمین۔ تو الگ الگ نام ان کے تھے، اور یہ نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے میچ نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے عظیم نبی ہوں، اور ان کے والد کا نام سورج کا بندہ ہو، کیا ان کی شان سے میچ ہوتا ہے؟ کیا ان کے والد کا نام بدھ کا بندہ ان کی شان سے میچ ہوتا ہے؟ بالکل میچ نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس والد کا انتخاب کیا حضرت عبد المطلب کی اولاد میں، ان والد کا نام رکھا گیا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اس کائنات میں سب سے بڑے اللہ کے بندے اگر کوئی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو سب سے بڑے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عبدیت کے مقام میں سب سے آگے ہیں۔ تو اپنے عظیم نبی کے لیے اللہ پاک نے جس والد کا انتخاب کیا اس والد کا نام ہی تھا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اچھا، بہت ساری عورتیں چاہتی تھی حضرت عبداللہ سے نکاح کرنا، کیونکہ حضرت عبداللہ نسب بھی عالی تھا اور حسن بھی عالی تھا۔ حضرت آمنہ سے حضرت عبداللہ کا جب نکاح ہوا تو مکہ کی بہت ساری نوجوان لڑکیاں بیمار پڑ گئیں، کیونکہ ایک چاہتی تھی کہ میری شادی عبداللہ کے ساتھ ہو جائے، کہ خاندان بھی عالی ہے اور حسن بھی عالی ہے، تو بڑے حسین و جمیل تھے حضرت عبداللہ۔ تو کئی لڑکیاں بیمار پڑ گئی مکے کی وادی میں کہ عبداللہ کا تو حضرت آمنہ کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ تو چاہتی تو بہت ساری خاتون تھیں، لیکن اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس والدہ کا اللہ پاک نے انتخاب کیا اس والدہ کا نام تھا آمنہ۔ آمنہ امن سے ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے آنے والے، اور پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے آ رہے ہیں۔ پوری دنیا میں فحاشیاں ہیں، عیاشیاں ہیں، اور ظلم ہے، اور دھوکہ ہے، اور ڈکیتی ہے، اور جہالت اپنے شباب پر پہنچے ہوئی، اپنے عروج پر پہنچے ہوئی۔ اکثر ہم لوگ کہتے سنتے رہتے ہیں کیا کچھ فضا تھی مکہ کی اور سارے عرب کی اور پوری دنیا کی، کہ انسان ظالم بن کے بیٹھا ہوا تھا، درندہ بن کے بیٹھا ہوا تھا۔ بچیوں کو زندہ دفن کر دینا کیا کوئی کم جہالت کی بات ہے؟ کہ اپنی سگی اولاد کو کوئی
ہی جا کر زمین میں زندہ دفن کر دیں۔ تو ساری دنیا میں بد امنی پھیلی ہوئی تھی، ساری دنیا میں ظلم پھیلا ہوا تھا۔ اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ ہمارے نبی ساری دنیا میں امن قائم کریں گے۔ تو آپ کے لیے جس والدہ کا اللہ پاک نے انتخاب فرمایا اس والدہ کا نام تھا آمنہ، جو امن سے تھا۔ اچھا، ہمارے نبی پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے؟ ماشاءاللہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے۔ آپ رمضان میں بھی اللہ آپ کو پیدا فرما سکتے تھے کہ چلو رمضان کا مہینہ ہو اور رمضان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو جاتی، لیکن اللہ نے اپنے نبی کے لیے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ مہینہ تھا ربیع الاول۔ ربیع بہار کو کہتے ہیں اور اول پہلی بہار۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کی انسانیت کو جنت کی بہار تک پہنچانے کے لیے آئے اور اسلام کی بہار ان تک پہنچانے کے لیے آئے۔ تو اپنے نبی کے لیے اللہ پاک نے جس مہینے کا انتخاب فرمایا اس مہینے کا نام تھا ربیع الاول کا مہینہ۔ ماشاءاللہ پہلی بہار، تو مہینے کا اللہ پاک نے انتخاب فرمایا۔ اچھا، ہمارے نبی پیدا ہوئے مکے کی وادی میں، تو بہت ساری عورتیں آئی تھی بنو سعد سے اور علاقوں سے بھی قافلے آیا کرتے تھے عورتوں کے جو بچوں کو گود لیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس علاقے کا انتخاب فرمایا کہ وہاں پر میرے نبی کی پرورش ہوگی، وہاں پر میرے نبی کی زندگی کے کچھ اوقات گزریں گے، اس علاقے کا نام بنو سعد تھا۔ سعد کے معنی نیک بخت کے ہیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ نیک بخت ہیں۔ تو اپنے نبی کے لیے اللہ پاک نے جس علاقے کا انتخاب فرمایا اس علاقے کا نام ہی بنو سعد تھا۔ اچھا، بنو سعد سے بہت ساری عورتیں آئی تھیں، کئی ساری عورتیں آئی تھیں، لیکن اس میں سے اللہ پاک نے جس خاتون کا انتخاب فرمایا اس خاتون کا نام تھا حلیمہ سعدیہ۔ حلیمہ حلم سے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی مخلوقات میں سب سے زیادہ حلیم اور بردبار ہیں، اور خود ہمارے نبی کی زبانی یہ بات ہمیں ملے گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا جتنا میں ستایا گیا کوئی نہ ستایا گیا، جتنا میں ڈرایا گیا دھمکایا گیا کوئی ڈرایا اور دھمکایا نہیں گیا۔ سارے نبیوں کو جو دکھ پہنچا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا جتنا مجھے اللہ کی راہ میں ستایا گیا۔ تو اپنے حلیم نبی کے لیے جس دودھ پلانے والی خاتون کا اللہ پاک نے انتخاب فرمایا اس خاتون کا نام تھا حلیمہ سعدیہ بن گئی۔ تو ہر چیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چن کر اللہ پاک نے عطا فرمائی، اور خوبیاں تو وہ کمال کی دی ہیں اور صفات تو وہ کمال کی عطا فرمائی۔ سارے نبیوں کی خوبیاں اٹھا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اکٹھا دی ہیں۔ ہمارے نبی کی پیدائش، ہمارے نبی کی والدہ حضرت آمنہ ہے، چونکہ ربیع الاول کا مہینہ چلا ہے اور 5 ربیع الاول ہو بھی چکے ہیں اور کچھ دن باقی ہیں۔ ہمارے نبی کی پیدائش کی تاریخ میں 8 کی بھی روایت ہے، 12 کی بھی روایتیں ہیں۔ تو خیر ہمارے نبی کی پیدائش کا مہینہ ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ فرماتی 9 مہینے مجھے وہ تکلیف نہیں ہوئی جو عام طور سے عورتوں کو حمل کی وجہ سے تکلیف ہوتی، اور الگ الگ وہ بہترین خواب نظر آتے تھے، اچھے خواب نظر آتے تھے، بلکہ خواب میں ہی حضرت آمنہ کو بتایا گیا کہ تمہیں اللہ پاک ایک بیٹا عطا کرے گا جس کا نام محمد رکھنا اور احمد رکھنا۔ خواب میں بتایا گیا کہ تمہارے بیٹے کا نام کیا ہوگا۔ خیر ہمارے نبی کی پیدائش کی رات آئی تو حضرت آمنہ فرماتی میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی، میرے ساتھ کوئی بھی نہ تھا، تو اچانک میں نے دیکھا کہ کچھ خوبصورت عورتیں کمرے میں داخل ہو گئیں اور ساری مجھے گھیر کے کھڑی ہو گئیں۔ میں حیران تھی کہ یہ کون ہے، تو ان میں سے ایک خاتون نے کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم ہوں، اور یہ میرے ساتھ میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہیں، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم ہے، اور یہ ڈھیر ساری جنت کی حوریں ہیں جو اس پاک ذات کے استقبال کے لیے آج زمین پر اتریں۔ وہ تھوڑی دیر رہ کے غائب ہو گئیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر کے طور پہ ہمارے نبی کی والدہ کے پاس حضرت شفا موجود تھیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ۔ تو ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی، پیدائش کی رات ہے، وہ پاس میں ہیں، تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئی یہ کیسی نرالی شان کا بچہ ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کی ناف ماں کی آنکھ سے جڑی ہوتی ہے۔ ہمارے نبی پیدا ہوئے تو آپ کی ناف ماں کی آنکھ سے جڑی نہیں تھی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پورے وجود کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے نبی پیدا ہوئے تو صاف ستھرے پیدا ہوئے، دھلے دھلائے پیدا ہوئے، اور پورا کمرہ مشک کی خوشبو سے بھر گیا۔ حضرت شفا حیران یہ کیسی نرالی شان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ختنہ باہر کرنی پڑتی، ہمارے نبی پیدا ہوئے تو مختون پیدا ہوئے، آپ کا ختنہ باہر نہیں کرنا پڑا۔ تو حضرت شفا دیکھ کر حیران ہو گئی یہ کیسی نرالی شان کا بچہ ہے۔ حضرت آمنہ سے کہا کہ آمنہ تیرا بچہ بھی بڑی نرالی شان کا، تو دیکھ سو صحیح کہ تیرا بچہ کیسا۔ یوں کہہ کہ ہمارے نبی کو حضرت آمنہ کے بازو میں رکھا، تو جیسے ہی بازو میں رکھا
فوراً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کروٹ بدلی، اور کروٹ بدلنے کے بعد دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں کو ٹیک کے ایسے سجدہ کیا جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں، کافی لمبا سجدہ کیا۔ ماں بھی دیکھ کے حیران ہے اور حضرت شیبہ بھی دیکھ کر حیران، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کافی دیر سجدہ کرنے کے بعد گویا کہ یہ پیغام دیا، دنیا میں آتے ہی یہ نبی ساری انسانیت کو اللہ کے در پر جھکانے کے لیے آیا، اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے آیا، کیونکہ اس در کے علاوہ نجات کا کوئی در نہیں، اس در کے علاوہ کامیابی کا کوئی در نہیں۔ چاہے انسان دنیا میں جہاں چاہے جا کر ٹھوکریں کھا لے، نجات کا راستہ تو اللہ کے پاس ہے، نجات کا راستہ تو اللہ کے سامنے جھکنے میں۔ نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو ناراض کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ تو گویا کہ آتے ہی پیغام دیا کہ میں ساری انسانیت کو اللہ کے در پر جھکانے کے لیے آیا۔ تو سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد اپنے الٹے ہاتھ پر زور دیا اور سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کیا، تو اس آپ کے اشارے پر ایک زور کی روشنی پورے کمرے میں پھوٹ پڑی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھے اس روشنی سے ملک شام، ہیرا اور بصرہ کے محلات مجھے اس کے اندر سے نظر آئے۔ وہ ایک دم گھبرا گئی، فوراً ہمارے نبی کو اپنی گود میں اٹھا لیا، بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ تو کہتی ہیں کہ وہ روشنی تو ختم، لیکن اچانک پورا کمرہ دھند سے بھرنا شروع ہوا، دھواری سے بھرنا شروع ہوا، اور اتنا بھرا کہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اور بچہ بھی مجھے نظر نہیں آ رہا، اور ایسا محسوس ہوا کہ گویا بچہ میری گود سے غائب ہے، اور اس دھواری کے اندر سے آواز آ رہی طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ۔ اس بچے کو مشرق، مغرب، شمال، جنوب کل کائنات میں گھماؤ تاکہ ساری دنیا جانے اس بچے کے نام کو، اس کی ذات کو، اس کی صفات کو۔ اور ایک آواز آئی اس بچے کو آدم علیہ السلام کے اخلاق دو، شیس علیہ السلام کی معرفت دو، نوح علیہ السلام کی شجاعت دو، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، یوسف علیہ السلام کا جمال دو، موسیٰ علیہ السلام کا جلال دو، صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، لوط علیہ السلام کی حکمت دو، ایوب علیہ السلام کا دل دو، دانیال کا وقار دو، موسیٰ علیہ السلام کا جلال دو، یحییٰ علیہ السلام کی پاک دمنی دو، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، اور سارے نبیوں کے اخلاق میں اس بچے کو گوتا دو۔ وہ پیدائش پر سارے نبیوں کی خوبیاں اکٹھی کر کے اکیلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرما دی۔ تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں دھواری چھٹی، میں نے دیکھا میرا بچہ میری گود میں، اور میرے بچے کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح سے چمک رہا تھا۔ کیا وہ دن تھا، اس کائنات میں بہار آ گئی، اس کائنات میں لرزہ چھا گیا، سارے بت خانوں کے بت اوندھے منہ زمین پر گر گئے، اور بتوں سے آواز آئی ہمارا زمانہ چلا گیا، ہمارا زمانہ چلا گیا۔ کافر بادشاہ اس رات گونگے ہو گئے، بات نہیں کر سکتے تھے۔ ایران کا بادشاہ تو نوشیروان، اس نے ایران میں بڑا زبردست مضبوط محل بنایا تھا، اس کے 14 کنگورے گر کے ٹوٹ گئے۔ تو نوشیروان بڑا حیران تھا۔ صبح اس کا دربار سجا اور اس کے وزیر اور اس کے حواری مواری ساری جمع ہوئے، اور بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا اور بڑا حیران پریشان تھا، یہ کیا چکر ہے کہ اچانک 14 میرے محل کے کنگورے گر کے توڑ گئے۔ کوئی شخص آگے کہتا ہے کہ جی آج رات عجیب بات ہے، فارس کی آگ بجھ گئی ہے، 1000 سال سے جل رہی تھی، اچانک وہ آگ بجھ گئی، لوگ اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کوئی آگے کہتا ہے کہ جی دریائے ساوا خشک ہو گیا، اس کا پانی ختم ہو گیا۔ ایک شخص آگے کہتا ہے کہ جی آج رات میں نے خواب دیکھا کہ کچھ اونٹ ہیں جو گھوڑوں کو بھگا کر لے کر جا رہے ہیں اور دریائے دجلہ سے پار ہو کے ساری دنیا میں پھیل گئے۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہوا، یہ کیا چکر ہے؟ تو ایک شخص تھے نعمان بن منذر، اس نے ان کو بلایا اور بولا کہ کہا یار کوئی بڑا عالم میرے پاس بھیجو جو پچھلی کتابیں جانتا ہو۔ تو انہوں نے ایک بہت بڑے عالم کو بھیجا، ان کا نام تھا عبد المسیح۔ وہ تشریف لے کر آئے۔ بادشاہ نے اسے کہا بھائی یہ سارا چکر ہے اور یہ بڑا عجیب ماجرا ہے، اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہے مجھے بتاؤ۔ میرے محل کے 14 کنگورے گر کے ٹوٹ گئے، فارس کی آگ بجھ گئی، دریائے ساوا خشک ہو گیا، اور ایک شخص ہے اس نے خواب دیکھا کہ کچھ اونٹ ہے جو گھوڑوں کو بھگا کر لے کر جا رہے ہیں اور دریائے دجلہ سے پار ہو کے ساری دنیا میں پھیل گئے، اس کے پیچھے کیا چکر ہے؟ اس نے کہا جی میں بھی اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، البتہ میرا ایک ماموں رہتا ہے ملک شام میں، اس کا نام سطیح ہے، وہ بہت بڑا عالم ہے پچھلی کتابوں کا، وہ بتائے گا اس کے پیچھے کیا واقعہ چھپا ہوا ہے۔ اس نے کہا تو فوراً سامان سفر کر اور جا کر اپنے ماموں سطیح سے پوچھ کر۔ وہ سامان سفر کیا اور ملک شام پہنچا۔ جب ماموں کے پاس پہنچا تو ماموں بالکل
دنیا چھوڑنے کی تیاری میں تھے اور روح بس بدن سے نکلنا باقی تھی. اس نے پہنچتے ہی ماموں کو جھنجھوڑا، کہا ماموں جلدی آنکھیں کھولو، تمہارا بھانجا عبد المسیح ایران سے چل کے تمہارے پاس ہے. تو اس نے آنکھیں کھولیں اور آنکھ کھول کے کہا کہ میں بتاؤں تو میرے پاس کیوں آئے؟ کہا جی ماموں ٹھیک ہے اب آپ ہی بتا دیں. کہا تجھے ایران کے بادشاہ نوشیروان نے میرے پاس میں بھیجا ہے. اس کے محل کے 14 کنگورے گر کے ٹوٹ گئے، فارس کی آگ بجھ گئی ہے، دریائے ساوا خشک ہو گیا ہے، اور ایک شخص نے خواب دیکھ کر کہ کچھ اونٹ ہیں جو گھوڑوں کو بھگا کر لے کر جا رہے ہیں اور دریائے دجلہ سے پار ہو کے ساری دنیا میں پھیل گئے. یہی بات پوچھنے میرے پاس آیا ہے کہ اس کے پیچھے کیا واقعہ چھپا ہوا؟ اس نے کہا کہ ہاں ماموں یہی پوچھنے کے لیے آپ کے پاس ہے. ہم قربان جائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر، ہم قربان جائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت صفات پر، آپ کے مقام پر. کیا مقام ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ شروع زمانے سے چرچے کیا اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. بڑے عالم صاحب آئیں تو خوب چرچے ہوتے ہیں، بھائی فلاں حضرت کی آمد ہے، فلاں حضرت کی آمد ہے، فلاں حضرت کی آمد ہے. سب سے بڑے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں اور آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیش سے ہمارے نبی کی بشارت دے رہے ہیں. ایک بہت بڑے حضرت دنیا میں آنے والے، ایک بہت بڑی شخصیت دنیا میں آنے والے. تو کتنا اللہ پاک نے چرچا کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس نے کہا ماموں یہی باتیں پوچھنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. تو اس نے کہا کہ جا کر اپنے بادشاہ نوشیروان سے کہہ دینا کہ جب وہ نبی ظاہر ہوگا جو عصا لے کر چلے گا اور جب قرآن کی تلاوت دنیا میں گونجنے لگ جائے گی تو نہ شام میرا شام ہوگا اور نہ ایران اس کا ایران ہوگا. جا کر اپنے بادشاہ نوشیروان سے کہہ دینا کہ آخری نبی کا وجود دنیا میں ہو چکا ہے، آخری نبی کا وجود دنیا میں ہو چکا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، کائنات میں ایک زبردست انقلاب پیدا ہو گیا، کائنات میں ایک زبردست انقلاب برپا ہو گیا. ہماری نبی کے پیدائش مکہ میں تو ایک یہودی آیا تھا ملک شام سے تجارت کی غرض سے. تو اس نے صبح صبح لوگوں سے پوچھا، لوگوں آج کسی کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے؟ کسی نے کہا کہ ہاں فلاں جگہ لڑکا پیدا ہوا ہے. کہا اس کا باپ ہے؟ کہاں اس کا باپ تو زندہ ہے. کہا کوئی ایسا لڑکا بتاؤ جس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہو. تو کسی نے کہا جی عبد المطلب کا بیٹا پیدا ہوا ہے. کہا مجھے لے کر چلو اور دکھاؤ. لوگ لے کر گئے. اس نے جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ دیکھا. ہم قربان جائیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے. جس شخصیت کو یہود پہچانتے تھے، جس شخصیت کو نصارہ پہچانتے تھے، اہل کتاب پہچانتے تھے، آج درد کی بات ہے کہ آج ہم نے اس نبی کو بھلا کے رکھا ہوا، ہم نے اس نبی کی زندگی کو بھلا کر رکھا ہوا. بچپن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن بھی ابھی آپ کی پیدائش کو نہیں گزرا ہے. وہ یہودی عالم آپ کو دیکھ کر ایک دم ایک چیخ ماری، بے ہوش ہو کر گر گیا. ہوش آیا تو ہوش میں آتے ہی کہا کہ ہلاکت ہے بنی اسرائیل کے لیے، آج سے نبوت بنی اسرائیل سے نکل گئی اور اے قریش تمہیں مبارک ہو، تمہارے خاندان میں نبوت داخل ہو گئی. یہ بچہ ایک دن آئے گا، ایک ایسا حملہ تم پر کرے گا جس کی آواز مشرق اور مغرب میں گونجے گی. میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بچہ آنے والے وقت کا نبی رسول بننے والا ہے. تو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نشانیاں ہوگی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود دنیا میں ہوا. کیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا تعارف کرائیں، ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی پہچان کرائیں. میرے پیارے بھائیوں، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں پڑھنا چاہیے، آپ کی سیرت ہمیں پڑھنی چاہیے. درد کی بات ہے کہ آج مسلمان کے پاس اپنے نبی کی زندگی کے پڑھنے کا موقع نہیں ہے. ہر آدمی اپنی کمین گاہ میں بیٹھ کے اپنا شکار کرے. کیا آج تک میری اتنی زندگی ہو گئی میں نے ایک بھی سیرت کی کتاب شروع سے لے کے آخر تک نبی کی زندگی پر پڑھی؟ کیا میں نے اپنے نبی کی زندگی کو پڑھا ہے؟ جس نبی کی زندگی بے مثال تھی، ایسی عجیب زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسی بے مثال زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اٹھائیں سیرت کی کتاب اور پلٹیں سیرت کے اوراق کو، دیکھو پڑھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. کیا کچھ ہوا آپ کی زندگی میں، کیسے گزری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. ہمارے نبی پیدا ہوئے تو پیدائش کے واقعات میں نے آپ کو سنائے. اچھا پیدا بھی کس گھر میں اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا؟ جہاں پر فقر و فاقے تھے، جہاں پر تنگیاں تھیں، جہاں پر آپ کے والد پہلے ہی دنیا سے چلے گئے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی نہ ہو سکی. ہمارے نبی حضرت آمنہ کے پیٹ میں تھے اور حضرت عبداللہ ملک شام گئے تجارت کی غرض سے، اور پھر واپسی ہو رہی تھی، راستے میں طبیعت خراب ہوئی، مدینہ پہنچے، وہیں انتقال ہوا، وہیں قبر بنی. حضرت آمنہ انتظار کر رہی تھی، میرا شوہر اب آئے گا تب آئے گا، میرا شوہر اب آئے گا تب آئے گا. اچانک کان میں خبر پڑتی ہے کہ آمنہ صبر کرنا، تمہارے شوہر عبداللہ دنیا سے رخصت ہو گئے. وہ بے قرار ہو گئی،
اور روئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے انتقال پر، پھر ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی تو یتیم پیدا کیا اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کیسے فقر و فاقے میں زندگی گزری، جن کے سر پر 7 بر اعظم کی نبوت کا تاج اللہ پاک نے رکھا، جن کی برکتوں سے کائنات کا نظام اللہ پاک نے چلایا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس گھر میں اللہ پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود دیتا جہاں پر سونے کے جھولے ہوتے اور بڑے بڑے دسترخوان ہوتے اور بڑے مال کی ریل پیل ہوتی، لیکن ہوا کچھ یہ کہ ایسا گھر ہے کہ بچپن میں وہ دودھ پلانے والی عورتیں منہ پھیر پھیر کے جا رہی، کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگانے تیار نہیں ہے۔ پیدائش ہو گئی مکے کی وادی، کچھ دن گزرا بنو سعد سے قافلہ آ گیا بہت ساری عورتوں کا، اور بچوں کی تلاش میں کہ کوئی بچے ہمیں مل جائیں، ان کو ہم دودھ پلائیں گے، پرورش کریں گے، ان کے والد ہمیں ڈھیر سارا پیسہ دیں گے۔ مکے کی وادی میں بنو سعد کا قافلہ پہنچا، مکہ میں سورج طلوع ہوا اور قافلہ ایک دم مکے کی وادی میں انٹر ہوا اور ایک دم بھاگا دوڑی مچی، کوئی خاتون ادھر جا رہی، کوئی خاتون ادھر جا رہی، ہر گھر پر جا کر دستک مچی ہوئی، ارے کوئی بچہ ہو تو ہمیں دو، دوسرے ادھر جا کر کوئی بچہ ہو تو ہمیں دو۔ تو ہر گھر سے کسی نہ کسی عورت کو کوئی نہ کوئی بچہ ملتا چلا جا رہا ہے۔ ہوتے ہوتے وہ گھر آیا، میرے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، دروازے پر دستک، ارے کوئی بچہ ہو تو ہمیں دو۔ تو حضرت آمنہ اندر سے فرماتی کہ ہاں بچہ موجود ہے۔ دروازہ کھولا گیا، ماں کی گود میں بچہ، سامنے کی خاتون پوچھتی ہیں کہ ارے بہن اس کے ابو کون ہے؟ تو حضرت آمنہ نے کہا کہ دیکھو یہ یتیم بچہ ہے، اس کے ابو کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن یہ برکتوں والا، تم لے لو، تمہیں بہت برکت مل جائے۔ سامنے کی خاتون نے کہا کہ ہم غریب فقیر لوگ ہیں، اگر ہمیں پیسہ نہیں ملے تو ہماری روٹی نہیں چلے گی، لہذا بہن معاف کریں، ہم آپ کے اس یتیم کو نہیں لے سکتے ہیں، ہمیں پیسہ دینے والا کوئی بھی نہیں۔ اس عورت نے واپس کر دیا۔ اس کے بعد ہر عورت اس گھر پر آئی اور آ کر واپس کر چلی گئی۔ اللہ معاف کریں، آج یہی معاملہ مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آج یہی معاملہ مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ کر رہا ہے۔ آج مسلمان نوجوان کہتے ہیں صاحب ابھی تو ناچنے والوں کو زندگی کے ہیرو بنانے کے، اللہ ماشاءاللہ کچھ نوجوان ابھی بھی ایسے ہیں جو اپنے آپ کو نبی کا عاشق بنا کر زندگیاں گزار رہے ہیں، جو نبی کے غلام بن کر زندگیاں گزار رہے ہیں، جن کی راتیں آج بھی سجدوں سے آباد ہیں، جن کے دن آج بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے مزین ہیں، اللہ کے احکامات سے مزین ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ لیکن عمومی اعتبار سے دیکھا جائے تو آج ایک بہت بڑا ہماری اپنی نسل ہے جو ناچنے والوں کو زندگی کے آئیڈیل بنے ہوئے، ناچنے والوں کو زندگی کا ہیرو بنے ہوئے۔ تو نوجوان کہتے ہیں صاحب ابھی تو گلچھرے اڑانے کے دن ہے، ارمان پورے کرنے کے دن ہے، تاجر کہتے ہیں تجارت سے فرصت نہیں، ملازم کہتے ہیں ملازمت سے فرصت نہیں، عورتیں کہتے ہیں چولہا چکے سے فرصت نہیں، نوجوان بچیاں کہتی ہیں ابھی تو ناچنے والیاں ہمارے لیے موجود ہیں، ہمیں انہیں اپنی زندگیوں کا آئیڈیل بنانا۔ اللہ ماشاءاللہ کچھ ایسی بھی لڑکیاں ہیں جو آج بھی ماشاءاللہ پردے کے ساتھ زندگیاں گزارتی ہیں، حیا کے ساتھ زندگیاں گزارتی ہیں، پاک دامنی کے ساتھ زندگیاں گزارتی ہیں، اللہ سے ڈر کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اپنی زندگی کے آئیڈیل بنا کر زندگیاں گزارتی ہیں۔ الحمدللہ آج بھی ایسی بچیاں ہیں، لیکن عمومی اعتبار سے یہ فضا بنی ہے کہ ناچنے والیوں آئیڈیل بن گئی، ناچنے والے آئیڈیل بن گئے اور ان کی زندگی کو دیکھ کر زندگی کی راہیں طے کی جا رہی ہیں۔ بڑی محرومی کی بات ہے، ہم تو آئے تھے کہ جا کر ان لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ اس کے رسول کی باتیں سناتے ہیں، وہ خود ہی اپنی زندگی سے عاجز آ چکے ہیں۔ اللہ کی قسم اللہ کے گھر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، کوئی ناچنے والا اپنی زندگی سے خوش نہیں ہے، کوئی گانے والا اپنی زندگی سے خوش نہیں ہے۔ یہ کیوں اپنے آپ کو اپنی خودکشیاں کر لیتے ہیں، یہ کیوں اپنے آپ کو گن پوائنٹ سے شوٹ کر لیتے ہیں، اور یہ کیوں جو ہے ڈرگس لیتے ہیں، اور یہ کیوں نشے کے ساتھ زندگیاں گزارتے ہیں۔ ہمیں 3 گھنٹے میں ان کی دھوکے کی زندگی تو دکھائی جاتی ہے، جس کو بہت مرتبہ شوٹ کر پھر انہیں لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا سین ہے، پھر وہ ہماری اپنی نظروں کے سامنے پیش کیا جاتا۔ اللہ کی قسم ان کا رات میں بستروں پر نیند کے بغیر کروٹیں بدلنا ہمیں کوئی نہیں بتاتا، ان کا ڈرگس لینا ہمیں کوئی نہیں بتاتا، ان کا بستروں میں چہرہ ڈال کر گرم آنسو بستروں پہ گرانا ہمیں کوئی نہیں بتاتا۔ وہ تو خود اپنی گندی زندگی سے عاجز آ چکے ہیں کہ جائیں تو کہاں جائیں، انہیں راہیں نظر نہیں آ رہی۔ ہم تو آئے تھے دنیا میں کہ جا کر ایسے بھی لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سناتے، تاکہ دنیا اور آخرت میں وہ بھی کامیاب ہو جائیں۔ لیکن محرومی کی بات یہ ہوتی چلے گئی کہ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ،
ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گیلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو ہم تو آئے تھے کہ ان کو اللہ اس کے رسول کا پیغام سناتے، لیکن ان کی لائف اسٹائل دیکھ دیکھ کر ہم خود ہی ان کے پیچھے چلنے والے بن گئے۔ اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ تو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والے بنے۔ وہ بچپن میں دودھ پلانے والیاں منہ پھیر پھیر کے جا رہی، کوئی گلے لگانے تیار نہیں ہے۔ حلیمہ سعدیہ بیچاری بڑی غریب تھیں اور اوٹنی بڑی کمزور تھیں اور گدی بڑی کمزور تھیں، اوٹنی میں ایک قطرہ دودھ نہیں تھا اور گدی اتنی کمزور کہ مریل ہو چکی تھی، چل نہیں پاتی تھی۔ قافلے کی عورتیں کہتی ارے تیز چل، ارے جلدی چل، دیکھ تو پیچھے رہ جائے گی، دیکھ تو اکیلے رہ جائے گی۔ وہ کافی دیر کے بعد مکے کی وادی میں انٹر ہوئیں۔ اب جب انٹر ہوئیں تو غریب عورت ہیں، مسکین عورت ہیں اور بڑے دکھ درد میں زندگی گزر رہی۔ اب وہ بڑی پریشان ہو گئیں کہ بھئی سارے گھر تو عورتوں نے چھان لیے، ہر گھر پر عورتیں پہنچ چکی ہیں، اب پتہ نہیں مجھے کوئی بچہ ملے گا نہیں ملے گا۔ ایک گھر پر جا رہی، دوسرے گھر پر جا رہی، ہر گھر سے جواب ملتا ہم نے اپنا بچہ فلاں عورت کو دے دیا، ہم نے اپنا بچہ فلاں عورت کو دے دیا۔ یوں ہوتے ہوتے میرے آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر آیا۔ دیکھو کہیں پڑھا تو نہیں ہے، لیکن ایک فطری انداز ہوتا ہے ایک عورت کا، اگر اس کا شوہر دنیا سے چلا جائے، عید آتی ہے وہ گھر میں بیٹھ کر روتی ہیں، بقرعید آتی ہے وہ گھر میں بیٹھ کر روتی ہیں، اور ان کے رونے کی وجہ ہوتی ہے کہ ہائے تم نہ رہے، عید کی خوشی ہے لیکن ہائے تم نہ رہے، بقرعید کی خوشی ہے لیکن ہائے تم نہ رہے۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی ساری عورتیں واپس کر کے گئیں اس بنیاد پر کہ اس بچے کے باپ کا انتقال ہو چکا، ہم اس کو گلے لگائیں گے ہمیں ملے گا کیا؟ تو کہیں پڑھا نہیں ہے، لیکن دل کہتا ہے حضرت آمنہ بیٹھ کر رو رہی ہوں گی کاش میرے شوہر عبداللہ ہوتے تو میرے بیٹے محمد کو آج کوئی عورت واپس نہ کرتی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی دستک ہے، ارے کوئی بچہ ہو تو ہمیں دو، تو کہاں بہن بچہ موجود ہے، ایک آخری امید کہ شاید یہ عورت میں بچے کو لے۔ دروازہ کھلا، حلیمہ سعدیہ بھی پوچھتی اس کا باپ کدھر ہے؟ کہا جی باپ نہیں ہے، یتیم ہے، اور آپ لے لو، بہت برکتوں والا ہے، تمہیں برکت ملے گی۔ اس نے کہا جی ہم تو پہلے قسمت کے ہمارے لوگ ہیں، پیسے نہ ملے تو کام کہاں سے چلے گا، وہ معاف کرے میں اس کو نہیں لے سکتی، وہ بھی چھوڑ کے چلے گی۔ دن بھر تلاش کیا کہ کوئی ایسا بچہ جس کا باپ زندہ ہو تاکہ پیسہ مل سکے، لیکن کوئی بھی نہ ملا۔ شام ہو گئی، ایک ہمارے نبی جن کو کسی نے گلے نہیں لگایا، اور ایک حلیمہ سعدیہ جن کو کوئی ایسا بچہ نہیں ملا جس کا باپ زندہ ہو تاکہ پیسہ مل سکے۔ اچھا ان کی کنڈیشن کیا تھی؟ ان کے شوہر بڑے پریشان، یہ بڑی پریشان، ان کی اپنی گود میں ان کا ذاتی بچہ تھا، اس بچے کے لیے ایک قطرہ دودھ ان کے سینے میں نہیں ہوتا تھا۔ یہ دونوں میاں بیوی بھوکے فاقوں زندگی گزار رہے ہیں، اوٹنی میں ایک قطرہ دودھ نہیں آتا تھا تاکہ اس کو ہی پی کر اپنی بھوک کے مٹانے کا انتظام کریں۔ ساری رات ان کا بچہ بے قراریوں سے روتا تھا، بھوک سے روتا تھا، یہ سو نہیں پاتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ سے ان کے شوہر نے کہا کہ حلیمہ ہر عورت کے پاس کوئی نہ کوئی بچہ ملا، ہمیں کوئی نہ ملا، ایک کام کر، ایک بچہ بچہ یتیم بچہ، چل ایک کام کر اس کو ہی لے لیں، شاید ہمارا کچھ برکت سے ہی کام چل جائے۔ حلیمہ نے کہا جی ٹھیک آپ کہتے ہو تو اسی کو لے لیتی ہوں۔ وہ اٹھی ہیں، جا کر حضرت آمنہ سے کہا کہ بہن اپنا بچہ مجھے دو، تو حضرت آمنہ خوش ہو گئی اور خوشی خوشی تیار کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی گود میں دیا۔ تو جو ہی حضرت حلیمہ نے ہمارے نبی کو اپنے سینے سے لگایا، اللہ نے دونوں سینے اللہ پاک نے دودھ سے بھر دیے۔ آج ہمارے نبی نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا اور ان کے ذاتی بچے نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا، اور ان کے شوہر اٹھنے کے قریب گئے تو جا کر منظر دیکھا اس کے دونوں تھن دودھ سے بھرے ہوئے پڑے، وہ دونوں میاں بیوی حیران ہوئے، اس کا دودھ دوہا، دودھ پیا، ساری رات آج چین سے سوئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، ان کا اپنا بچہ ساری رات چین سے سویا۔ صبح کب قافلے کی واپسی ہوئی، وہی کمزور اوٹنی، وہی کمزور گدی جو سب کے پیچھے پیچھے چل کر آتی تھی، آج پتہ نہیں ایک رات میں کیا ہو گیا، اب ساری سواریوں کو اوورٹیک کر کے آگے آگے چل رہی تھیں۔ اب قافلے کی عورتیں آواز دیتی ارے حلیمہ ٹھہر تو صحیح، ارے حلیمہ رک تو صحیح، کیا تو نے سواری بدل لی ہے؟ تو حلیمہ سعدیہ کا جواب بڑا خوبصورت، کہ نہیں سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے، سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے۔ یہ اس بچے کی برکت ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ قافلہ بڑی تیزی کے ساتھ بنو سعد کی وادی میں پہنچا۔ بنو سعد میں قحط کا زمانہ تھا، بکریوں کو چارہ نہیں ملتا تھا، لیکن حلیمہ سعدیہ کی بکریاں
چٹیل میدان میں چرنے جاتی، اللہ گھاس باہر نکال دیتے، وہ کھا کر آگے بڑھتی، گھاس غائب ہو جاتی۔ لوگ اپنے چرواؤں سے کہتے تھے ارے تم اپنی بکریاں وہاں کیوں نہیں چراتے جہاں پر حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں؟ ہمارے نبی کی ایک رضائی بہن تھی، شیمہ ان کا نام تھا، وہ جاتی تھی بکریاں چرانے۔ ایک دن کہا کہ امی جان محمد بھائی کو میرے ساتھ میں آپ کر دیں، تو انہوں نے ایک مرتبہ بھیج دیا۔ وہ روزانہ ضد کرتی، کہا نہیں امی آج بھی بھیجیں، آج بھی بھیجیں۔ کہا نہیں بیٹی مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بیٹا محمد میرے پاس نہ ہو تو مجھے قرار نہیں ہوتا، مجھے چین نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ امی جان آپ بھیجے نا، مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ امی جان میں آپ کو کیا بتاؤں، جب میں اپنے بھائی محمد کو اپنی گود میں رکھتی ہوں، میں جدھر جاتی ہوں بکریاں ادھر چل رہی ہوتی ہیں، بکریاں ادھر چل رہی ہوتی ہیں۔ میں اس کو گود میں لے کر بیٹھ جاؤں، ساری بکریاں سامنے بیٹھ کے اس کے مبارک چہرے کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ مجھے بکریوں پر محنت نہیں کرنا پڑتا، مجھے بکریوں کو جمع نہیں کرنا پڑتا۔ ہم قربان جائیں، وہ نبی اللہ پاک نے دیا جس کو جانور پہچانتے تھے، جس کو جانور پہچانتے تھے، بکریاں جنہیں پہچان رہی۔ آج ہم نے ان کو بھلا کے رکھا ہوا، آج ہم نے ان کی پاکیزہ زندگی کو بھلا کے رکھا ہوا۔ کیا زبردست شان تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو حلیمہ سعدیہ کا جواب کہا کہ سواری نے بدلی، سوار بدل گیا ہے۔ پیارے بھائیوں، ایک عورت نے ہمارے نبی کے بچپن میں آپ کو سینے سے لگایا، اللہ نے برکت کے دہانے کھول دیے۔ ارے آج کا ایمان والا نبی کی زندگی کو سینے سے لگائے گا تو کیا اللہ برکت کے دہانے نہیں کھولے گا؟ کیا اللہ عزت کے میناروں پر نہیں پہنچائے گا؟ کیا اللہ کامیاب کر کے نہیں دکھائے گا؟ ارے دیکھو تو صحیح ان کے عاشقوں کی زندگیاں، ہم دیکھیں تو صحیح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی زندگیاں کہاں پڑے تھے، لیکن جب نبی کے عاشق بنے کہاں اللہ نے پہنچایا، کدھر اللہ نے پہنچایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے فرما رہے ہیں ارے بلال تیرا کیا عمل ہے، میں جنت میں گیا، میرے آگے آگے تیرے جوتے کی گھسٹنے کی آواز میں سن رہا تھا، نبی کے عاشق چل رہے مدینہ کی سرزمین پر اور اس کے جوتے کے گھسٹنے کی آواز آ رہی جنت کی سرزمین پر۔ آپ فرماتے ہیں میں جنت میں گیا تو میں نے کسی کی قرآن پڑھنے کی آواز سنی، میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہے، تو فرشتوں نے کہا جی حضرت حارثہ بن نعمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حارثہ تو مدینے میں ہے، اس کی آواز جنت میں کیسے گونج رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت حارثہ اپنی ماں کے بڑے خدمت گزار ہے، اللہ نے راضی ہو کر کہا ہے کہ حارثہ جب بھی قرآن پڑھے ساری جنت کو سناؤ۔ حضرت نے فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت ہی ہوتی ہے، نبی کا عاشق مدینہ میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے اور اس کی تلاوت کی آواز جنت میں گونج رہی ہے۔ تو کیسے مقام عطا فرمائے اللہ پاک نے نبی کے عاشقوں کو، نبی کے غلاموں کو۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے نبی کی عشق کے ساتھ زندگی گزاریں، اپنے نبی کی محبت کے ساتھ زندگی گزاریں، اپنے نبی کی اتباع کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ہمارے لیے بے مثال شخصیت میرے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی پاکیزہ زندگی کو اپنی زندگی میں جگہ دی جائے۔ وہ جو لے کر آئیں، اللہ نے فرمایا جو میرا نبی دے وہ لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہم اس کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ آپ اللہ کے احکامات، نماز لے کر آئے، روزہ لے کر آئے، زکوٰۃ کا حکم لے کر آئے، حج کا حکم لے کر آئے، اور بہت سارے اعمال لے کر آئے۔ ہم ان اعمال کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں، ہم ان اعمال کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں، اور بطور خاص اپنی زندگیوں میں دو باتیں پیدا کرنے کی کوششیں کریں جس کی بنیاد پہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا تھا حضرت کس عمل کی وجہ سے لوگ جنت میں زیادہ جائیں گے، تو آپ نے دو باتیں ارشاد فرمائی، ان دو باتوں کی ہم سب کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک فرمایا تقوی، دوسرا فرمایا اچھے اخلاق۔ تو ایک تو ہم اپنے نبی کی زندگی سے تقوی لیں، اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں، اللہ کے استحضار کے ساتھ زندگی گزاریں، فکر آخرت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اللہ آخرت میں میرا کیا ہوگا، اللہ آخرت میں میرا کیا ہوگا، مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے میدان میں بندے کا قدم ہل نہیں سکتا جب تک سوال کا جواب نہ دے دے۔ سوال اللہ کرے گا اور اللہ پوچھیں گے میں نے زندگی دی تھی کہاں لگائی، میں نے جوانی دی تھی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا، بتا تو نے اپنے علم پر کیا عمل کیا۔ میرے پیارے بھائیوں بتاؤ تو صحیح، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانیوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے وہ قیامت کے میدان میں اللہ کو کیسے جواب دیں گے؟
جس کی راتیں زنا میں گزر جائیں، شراب میں گزر جائیں، موسیقی اور فحاشی عیاشی کی محفلوں میں گزر جائیں، وہ کیسے اپنی جوانی کا اللہ کو حساب دے گا؟ کیسے اپنے دن رات کا اللہ کو حساب دے گا؟ جس کی زندگی میں نماز کا گزر نہ ہو، جو ہفتوں نماز پڑھنے کی جس کو توفیق نہ ہوتی ہو، وہ کیسے اللہ کو جواب دے گا قیامت کے میدان میں؟ آنکھیں بے قابو ہو گئی، کیا جواب دے گا؟ زبان جھوٹ پر چلی، گانے پر چلی، گالی پر چلی، لعن طعن پر چلی، غیبت پر چلی، وہ کیسے اللہ کو قیامت کے میدان میں جواب دے گا؟ تو اللہ کو قیامت کے میدان میں اپنی زندگی دکھانی ہے، لہٰذا ہم اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں کہ میرے کسی حرکت سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، میرے کسی عمل سے اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ صفت اللہ کے رسول نے اپنے سارے صحابہ میں پیدا کی ہے، تو ہم صحابہ کی زندگیاں اٹھائیں، کیسے ڈر کے زندگی گزارتے تھے، کیسے تقوی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ ہر وقت خیال ہوتا تھا اللہ کے سامنے جانا ہے، پتہ نہیں آخرت میں کیا ہوگا، پتہ نہیں آخرت میں کیا ہوگا۔ اتنے بڑے آدمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، میں ایک شخص کو جانتا ہوں، وہ جنت کے دروازے پر آئے گا، 8 دروازے کہیں گے مرحبا مرحبا مرحبا۔ حضرت سلمان فارسی پوچھتے ہیں حضرت وہ کون ہے اتنا عظیم انسان؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے سب کا حق ادا کیا، میں نے ابو بکر صدیق کا حق نہیں ادا کیا، اس کا حق تو قیامت کے میدان میں اللہ ہی ادا کرے گا۔ اتنے بڑے آدمی ہیں لیکن زندگی کا تقوی کتنا کمال کا، خوف خدا کتنا عجیب، اور فکر آخرت کتنا عجیب۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، ان کا اپنا غلام تھا، وہ روزانہ کچھ نہ کچھ کمائی کر کے لاتا، حضرت کو دیتا، حضرت پوچھتے کدھر سے لایا؟ تحقیق کر دیتے کہ بھئی حلال ہے کہ حرام ہے، تو وہ بتا دیتا تھا۔ اس کے بعد اگر وہ ٹھیک ہوتا تو حضرت استعمال کرتے، ورنہ کسی اور کو دے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سخت بھوک تھی، وہ کچھ کھانا لے کر آیا، حضرت نے ایک لقمہ اٹھا کے کھا لیا۔ غلام نے کہا آپ ہمیشہ تحقیق کرتے تھے، آج تحقیق نہیں کی، کہ بھائی بھوک بہت شدت کی لگی تھی، پوچھ نہ سکا، اچھا بتا تو کدھر سے لے کے آیا؟ تو اس نے کہا جی میں جہالت کے دور میں نجومی کے طور پہ نہ غیب کی باتیں نہ کچھ بھی نہ لوگوں کو بتا دیا کرتا تھا، میری ایک بات صحیح ہو گئی تو اس قوم نے، میں نے قوم پر کہانت کہی تھی تو اس پر انہوں نے مجھے کچھ یہ کھانا اس کے بدلے میں دے دیا، اب یہ مشکوک کھانا ہو گیا۔ حضرت نے کہا کہ بھائی تو مجھے ہلاک کر کے چھوڑتا، پھر اس کو کہہ کر کے پیٹ سے نکالنے کی کوشش کی، نہ نکلا۔ کسی نے کہا جی آپ اگر ڈھیر سارا پانی پی کے نکالیں تو نکل جائے گا، تو بڑا پیالہ منگوایا، پانی پی پی کر اس ایک لقمے کو اپنے پیٹ کے باہر نکالا۔ کسی نے کہا کہ اللہ آپ کے حال پر رحم کریں، اتنی سخت بھوک کی حالت میں ایک لقمہ کھایا، اس کو بھی اس انداز سے اپنے پیٹ کے باہر نکال دیا۔ فرمانے لگے اگر میری جان کے ساتھ نکل رہا نا تو میں اس جان کے ساتھ اس لقمے کو اپنے پیٹ کے باہر نکال دیتا، کیونکہ میں نے اپنے نبی کی زبان سے یہ بات سنی ہے کہ آدمی کے بدن کی وہ بوٹی جو حرام مال سے پرورش پائے اس کے لیے جہنم کی آگ بہتر ہے۔ چور کا کیا ہوگا، چور کا کیا ہوگا، 2 نمبر کا دھندا کرنے والے کا کیا ہوگا، شراب بیچ کر کمائیاں کرنے والے کا کیا ہوگا، نشہ آور گولیاں بیچنے والے کا کیا ہوگا، ان کے ڈیلرز کا کیا ہوگا، ان کی کمائیاں حرام راہوں کی ہیں، وہ کیا ہوگا ان کا قیامت کے میدان میں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کہ جان کے ساتھ نکلتا تو میں نکل دیتا۔ اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے پوچھا تھا حضرت میں چاہتا ہوں میری دعائیں مقبول بن جائیں، آپ نے فرمایا دیکھو حرام نہ کھانا، آدمی حرام کھاتا اس کی دعا اس کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتی۔ آج اس وقت ضرورت ہے ہم اپنی کمائیوں پر نظر کریں، ہر آدمی اپنی کمائی پر نظر کریں اور اپنی کمائی کی راہ علماء پر پیش کریں کہ حضرت یہ میری کمائی میں کوئی غلط تو نہیں ہو رہا ہے، کوئی حرام مال تو نہیں داخل ہو رہا ہے، کوئی سود تو نہیں داخل ہو رہا ہے، تاکہ ہم بچیں، ہماری نسلیں بچیں۔ جب مال حلال ہوتا ہے اس کا اثر نسلوں پر بہت اچھا پڑتا ہے، اور جب مال حرام ہوتا ہے تو اس کا اثر نسلوں پر بہت برا پڑ رہا ہوتا ہے۔ لہذا حلال مال کی کوشش اور تقوی کے ساتھ زندگی، اور دوسرا نبی کے پاکیزہ اخلاق کو زندگی میں جگہ دینا، ہر مسلمان کو سلام کرنا، ہر مسلمان کی عزت کرنا، ہر مسلمان کا اکرام کرنا، بحیثیت ایمان والا ہونے کے ہر مسلمان اس قابل ہے اس کو سلام کیا جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کے لیے دعائیں کی جائے، اس کو اپنے گلے لگایا جائے۔ لہذا اخلاق والی ہم زندگی بنائیں، اور بطور خاص اپنے گھر کی زندگی، ہمارے ماں باپ ہم سے دکھی نہ ہوں۔ آج ماں باپ کیا ہیں، اللہ کے عرش کو ہلا رہے ہیں، مسلمان کہتے ہیں فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، تو کیا گھر میں جو اپنی ماؤں کو رولا رہے ہیں وہ کچھ نہیں کرتے ہیں؟
جو اپنے ابا کو بڈھا کہتے ہیں وہ کچھ نہیں کرتے، جو اپنی امی کو بڑھیا کہتے ہیں کیا وہ کچھ نہیں کرتے، جنہوں نے گھروں میں اپنی بیویوں پر ظلم کیا کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا؟ میرے پیارے بھائیوں، یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ برے عمل ہیں جن کی وجہ سے اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ لہٰذا اپنے ماں باپ کی خدمت، اچھی زندگی بنانا، اچھے اخلاق بنانا، اسی کو سیکھنا ہے اور سارے عالم میں انشاءاللہ نبی کی زندگی کو زندہ کرنا۔ تو ایک تو پیغام یہ کہ ہم سب نیتیں کریں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے، ہم صرف ربیع الاول کے مہینے میں نبی کے عاشق نہیں ہیں، ہم اپنی ساری زندگی کے لیے انشاءاللہ نبی کے عاشق ہیں، تو نبی کے غلام بن کر انشاءاللہ زندگی گزاریں گے۔ تو میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ موت کی شام تک انشاءاللہ نبی کا عاشق بن کر، آپ کا غلام بن کر انشاءاللہ زندگی گزاروں گا، اور کوشش کروں گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کروں۔ آپ بھی نیت کر لیں، تو اس زندگی کو سیکھنا بھی ہے، سارے عالم میں زندہ کرنا بھی ہے، اس کے لیے کچھ اہم کام کرنے، بطور خاص اہم کام کرنے۔ ایک تو ہم سب علماء سے جڑنے کی نیتیں کریں، ہم سب علماء سے جڑنے کی نیتیں کریں، علماء کی رہبری میں اپنے آپ کو چلائیں، ایک ایک مسئلہ علماء سے جا کر پوچھیں، شادی ہو علماء کے پاس، موت میت ہو علماء کے پاس، کاروبار ہو علماء کے پاس، جا کر علماء کے سامنے اپنی باتوں کو پیش کریں، اس کا حل شریعت کی روشنی میں تلاش کریں۔ دوسرا، اللہ والوں سے ہماری دوستی ہونا چاہیے، اللہ والوں کا ساتھ ہمیں ملنا چاہیے، کیونکہ جیسے بدن بیمار ہوتا ہے ایسے روح بھی بیمار ہوتی ہے، حسد ہے، جلن ہے، بغض، عداوت ہے، مال کی حرص ہے اور دنیا کے بڑھانے کی حرص ہے، ان چیزوں کا علاج اللہ والوں کی صحبت میں ہوا کرتا ہے۔ ہم اللہ والوں کے پاس آنا جانا کریں۔ اور ایک بہت بڑا کام دعوت و تبلیغ کا خوبصورت کام ہے، مثبت بن کر اور اخلاص کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ دنیا میں چل کر اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی نیتیں کریں، کوششیں کریں۔ سارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ ارے بہت دیر سے انشاءاللہ کیا ہے، ارے سارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائیں۔ الحمدللہ اس مسجد کا تعمیری کام شروع ہے اور محنت کرنے والے میں نوجوانوں کو مبارکباد پیش کروں گا، اس مسجد کے ذمہ دار احباب کو اور تمام لوگوں کو جو اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں مبارکباد پیش کروں گا۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز سے مسجد کی تعمیر کا ایک عمل چلا ہوا اور اس کے لیے ماشاءاللہ کوششیں چل رہی ہیں۔ بھائی ایک بہت بڑا مجمع اس وقت آیا ہوا، ہر بھائی سے گزارش ہے کہ مسجد کی تعمیر کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ بھائی بڑھ چڑھ کر مسجد کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے دینے والے بنے۔ ایک چھوٹی اینٹ بھی ہمارے نام کی مسجد میں لگ گئی، انشاءاللہ یہ قیامت تک اس کا ثواب اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک ہمیں عطا کرے گا۔ لہذا سارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ بڑھ چڑھ کر مسجد کے تعمیری چندے میں بھی حصہ لیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عمل کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔